قرآن مجید کی عظمتوں کا جو قائل ہے وہ کھانا سامنے رکھا ہوا ہو اور اللہ کی تعریف کر رہا ہے، یعنی سورہ فاتحہ بھی پڑھتا ہے اور سورہ اخلاص بھی پڑھ رہا ہے، اور سورہ اخلاص پڑھ کر قرآن مجید، سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص پڑھ کر کھانے پر دم بھی کر رہا ہے، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام پڑھنا اللہ رب العزت کے شکر کرنے کے برابر ہے اور بدعت سے خالی عمل سمجھا جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیونکہ حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ ایک حدیث حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے فرش پر لیٹ کر سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص پڑھے گا وہ موت مقررہ کے سوا تمام بلاؤں سے امن میں رہے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جیسا کہ اللہ رب العزت کا ہم ایمان والوں کے لیے حکم ہے وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، بھلائی کے کام انجام دو تاکہ تمہیں فلاح اور کامیابی ملے۔ تو کھانا کھلانا نیک عمل ہے، قرآن پڑھنا نیک عمل ہے، فاتحہ کی تلاوت کرنا نیکیوں کا تو مجموعہ ہے، جو نیک کام کرتا ہے اور نجات کا ذریعہ بھی ہے نیک عمل۔ تو اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ۔ یہ 14 پارے کی آیت مبارکہ ہے۔ اللہ رب العزت اس آیت مبارکہ میں ارشاد یہ فرما رہا ہے کہ مت کہو اپنی زبانوں کے جھوٹ بنا لینے کی وجہ سے کہ یہ فلاں چیز حلال ہے فلاں چیز حرام ہے۔ تم کون ہوتے ہو کہ کسی حلال چیز کو حرام کہہ دو اور حرام چیز کو حلال بنا دو؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر بہتان باندھنے کے برابر ہے، اور جو شخص بہتان باندھتا ہے اللہ پر وہ کبھی فلاح نہیں پائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ شبیر احمد صاحب عثمانی اس آیت کے حاشیے پر تحریر فرماتے ہیں کہ بغیر کسی مستند شرعی کے کسی چیز کے متعلق منہ اٹھا کر کہہ دینا کہ فلاں چیز حلال ہے یا حرام ہے بڑی سخت جسارت اور کذب اور افتراء اللہ تبارک و تعالیٰ پر باندھنے کے برابر ہے۔ حلال اور حرام تو وہی ہو سکتا ہے جسے خدا تعالیٰ نے حلال یا حرام کہا ہو۔ اگر کوئی شخص محض اپنی رائے سے کسی چیز کو حلال یا حرام ٹھہرا دے اور خدا کی طرف اس کی نسبت کرتا ہے، جیسے مشرکین مکہ کیا کرتے تھے جن کا ذکر سورہ انعام میں گزر چکا، وہ فی الحقیقت خدا پر بہتان باندھنا ہے۔ مسلمانوں کو ہدایت کی گئی کہ کبھی ایسا رویہ اختیار نہ کریں، جس چیز کو اللہ نے حلال کیا حلال جانو اور جس کو حرام کیا حرام سمجھے، بغیر کسی شرعی دلیل کے اور دلیل کو جانے بغیر، اس کی علت اور حرمت کو جانے بغیر کسی چیز پر علت اور حرمت کا حکم نہ لگاؤ۔ اب ہم یہ بتائیں اور فیصلہ کریں کہ سورہ فاتحہ کسی حلال چیز پر پڑھنے سے وہ حرام کیسے ہو جائے گی؟ ایصال ثواب تو جائز ہے، اور اس کی جائز چیزیں حرام کیسے ہوگی؟ حرمت کے احکام کہاں ہیں؟ بے ساختہ فاتحہ دی ہوئی چیزوں کو حرام کہہ دینے والوں پر اس آیت کے تحت کیا حکم لگایا جا سکتا ہے؟ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم وان تسألوا عنہا حین ینزل القرآن تبد لکم عفا اللہ عنہا واللہ غفور حلیم۔ 7ویں پارے کی آیت مبارکہ جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے اے ایمان والو مت پوچھو ایسی باتیں کہ اگر تم پر کھولی جائے تو تم کو بری لگے، اور اگر پوچھو گے یہ باتیں ایسے وقت میں کہ قرآن نازل ہو رہا ہے تو تم پر ظاہر کر دی جائے گی۔
اللہ تعالیٰ ان باتوں سے درگزر کر رہا اور اللہ بخشنے والا اور بردبار ہے۔ تو ان آیات طیبات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے حلال کی ہے، تم ان کو حرام نہ ٹھہراؤ، اور شارع علیہ السلام نے جن چیزوں کی تصریح نہیں کی ان کے متعلق فضول گفتگو نہ کرو۔ تحلیل و تحریم کے متعلق صاحب شریعت کا بیان جس طرح موجب ہدایت ہے، اس کا سکوت بھی موجب رحمت ہے۔ جس چیز کے متعلق سکوت اختیار کیا گیا ہے، خاموشی اختیار کی گئی ہے، اس کے کرنے یا نہ کرنے پر مسلمان آزاد ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسی چیزوں پر گرفت نہ کرے گا۔ اسی بات پر علماء نے اباحت و جواز کا فتویٰ دیا ہے۔ بتاؤ کہ فاتحہ جس چیز پر پڑھی گئی ہے اس کے حرام ہونے کا حکم کہاں سے لاؤ گے، اور کہاں ہے حرمت کا حکم؟ بلکہ جواز کی نظیر موجود ہے جو پوری کتاب پڑھنے سے مل جائے گی۔ فاتحہ دی ہوئی چیز سے انکار کرنا اس آیت سے انکار کرنے کے برابر ہے جس میں اللہ رب العزت فرما رہا ہے وَالَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، وہی ہے جس نے پیدا کیا تمہارے لیے جو کچھ بھی زمین میں ہے، ساری کی ساری چیزیں تمہارے لیے اللہ رب العزت نے پیدا کی، تمہارے فائدے کے لیے، تمہاری بقا کے لیے۔ تو ہر طرح کی چیزیں بکثرت پیدا کی، کھانے کی بھی چیزیں ہیں، اس میں پینے کی بھی چیزیں ہیں، پہننے کی بھی چیزیں ہیں۔ جو چیزیں حرام و ممنوع قرار دی گئی وہی چیزیں ناجائز ہوں گی، باقی سب تمہارے لیے ہے اور تمہارے لیے حلال ہے، تمہارے فائدے اور استفادے کے لیے اللہ رب العزت نے بنایا ہے، اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا ثواب پہنچا کر اگر کوئی کھانا کھا رہا ہے، کوئی پی رہا ہے، کوئی کھلا رہا ہے تو وہ چیزیں بالکل جائز اور درست ہوگی۔ اسی طرح تفسیر جلالین میں ہے کہ اس سے تم فائدہ حاصل کرو اور عبرت لو۔ تفسیر سراج منیر میں خطیب شربینی حنفی نے لکھا ہے کہ دنیا تمہارے فائدے کے لیے ہے اور تمہارے ہی لیے ہے۔ وَالَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا کے تحت مفسرین کرام کے اقوال نقل کیے گئے ہیں۔ تفسیر روح البیان میں ہے کہ ہر ایک چیز تمہارے لیے پیدا کی گئی ہے۔ تفسیر مظہری میں اسی آیت کے تحت دنیا کے مصالح میں تم ان سے فائدہ حاصل کرو۔ اللہ تعالیٰ نے اچھی اچھی چیزیں ہمارے لیے پیدا کی۔ شکر گزار بندے اللہ تعالیٰ کا نام لے کر سورہ فاتحہ پڑھ کر جس چیز میں اس کی تعریف ہے کھا لیتے ہیں اور شکر ادا کرتے ہیں۔ احسان نہ ماننے والے محض اس پر فاتحہ پڑھنے سے اس کو حرام قرار دیتے ہیں اور کفران نعمت کا باعث بنتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی کے قرآن مجید پر زیادتی کر بیٹھتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی کی آیت مبارکہ یہ بھی آئی وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ، کیا سبب ہے کہ تم نہیں کھاتے اس جانور میں سے جس پر نام لیا گیا اللہ کا، اور اللہ نے واضح کر دیا جو کچھ کہ اس نے تم پر حرام کر دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی جو حلال چیزیں تھیں اس کی فہرست تو طویل ہے، اللہ تبارک و تعالی جو حرام چیزیں، جو ممنوع چیزیں ہیں اس کی فہرست بڑی مختصر تھی اور اس کو اللہ رب العزت نے گنوا دی ہے۔ اب کوئی بھی جو چیز کے بارے میں اللہ خاموش ہے، قرآن خاموش ہے، اور شارع علیہ السلام نے جس پر خاموشی اختیار کی ہے اور بعد میں حرمت کا فتویٰ دینا اور حرمت کا حکم لگانا، یہ قرآن پر زیادتی کے باعث ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو بہرحال فاتحہ کا کہنا اللہ تعالیٰ نے کہیں حرام نہیں فرمایا ہے، پھر اس کو حرام کہہ کر نہ کھانا گمراہی ہے، اور لوگوں کو اس کے کھانے سے روکنا اللہ تعالیٰ کی مخالفت پر کمر کسنا اور آواز بلند کرنے کے برابر ہے۔ علامہ عبد الغنی نابلسی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ احتیاط یہ نہیں ہے کہ کسی چیز کو حرام یا مکروہ کہہ کر خدا پر افترا کر دو، حرمت و کراہت کے لیے دلیل درکار ہے، دلیل مطلوب ہے، حالانکہ اصل احتیاط یہ ہے کہ مباح مان لے۔ نصر کتاب الحجہ ایک کتاب ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد اس میں درج کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا، وہ تمہاری کمزوری جانتا ہے،
تم ہی میں سے ایک رسول بھیجا ہے، تم پر ایک کتاب اتاری ہے، اس میں تمہارے لیے کچھ حدیں مقرر کی اور تمہیں حکم دیا کہ ان سے آگے نہ بڑھو، اور کچھ فرض کر کے تمہیں حکم دیا کہ ان کی پیروی کرو، کچھ چیزیں حرام فرمائی، ان کے ارتکاب سے تمہیں منع کیا، اور کچھ چیزیں چھوڑ دی، وہ بھول کر نہیں چھوڑی، ان میں بحث نہ کرو، تم پر رحمت کے لیے انہیں چھوڑ دیا۔ اسی طرح صاحب کتاب اور ایک آیت مبارکہ استدلال میں لاتے ہیں دلیل کے طور پر، یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین، پارے 7، جس میں اللہ رب العزت اہل ایمان سے خطاب کر رہا ہے کہ اے ایمان والو، لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم، جو اللہ نے تمہارے لیے جو چیزیں حلال کی ہے ان حلال اور پاک چیزوں کو حرام قرار نہ دو۔ اگر اس طرح کرو گے تو کیا ہوگا؟ زیادتی ہوگی، یہ عدوان کا باعث بنے گا، یہ ظلم کا باعث بنے گا، اور اللہ تبارک و تعالی زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ اس آیت کے تحت صاحب کتاب استدلال کرتے ہوئے، دلیل لیتے ہوئے کہتے ہیں کہ فاتحہ کا کہنا حرام نہیں ہو سکتا، حرام کہنے والے حد سے گزر جانے والے ہیں۔ یعنی کہ آیت مبارک کا پھر دوبارہ آسان مفہوم بیان کر دیا، آسان ترجمہ ابھی جو آیت تلاوت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی اس میں براہ راست اہل ایمان سے مخاطب ہے کہ جن چیزوں کو اللہ تمہارے لیے حلال اور پاک اور طیب قرار دیا ہے اسے حرام قرار نہ دو۔ اگر اس طرح اگر کرو گے تو یہ زیادتی سمجھی جائے گی، اور اللہ حد سے تجاوز کرنے والوں کو اللہ رب العزت پسند نہیں فرماتا۔ تو جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی کہ قرآن مجید اللہ کا کلام خاموش ہے اور شریعت مطہرہ خاموش ہے، بانی علیہ السلام یعنی آقائے دو جہاں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حرمت کی فہرست میں اس کو شامل نہیں کیا ہے، بلکہ شفا کا ذریعہ فاتحہ پڑھنے، جس چیز پر پڑھی جائے شفا کا ذریعہ قرار دیا ہے، اور ہم اگر اور کوئی اس کو حرمت اور حرام قرار دے، حرمت کا فتویٰ دے، تو یہ زیادتی سمجھی جائے گی، اور اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں کو پسند نہیں فرماتا، بلکہ یہ حد سے گزر جانے والے لوگ ہیں۔ اب یہ آیات طیبات ذکر کرنے کے بعد صاحب کتاب